جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ اس کہانی کی پہلی قسط دیکھ چکے ہوں گے۔ آج دوسری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ میرا خیال ہے کہ میرا تعارف مکمل ہو چکا ہے، یعنی اب یہ کہنا مناسب ہے کہ میں ایک زمیندار پولیس آفیسر کا بیٹا ہوں اور میں اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق حل کر لیتا ہوں اور اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جو واقعہ میں نے اس ہل سٹیشن کا سنایا وہ بھی میری زندگی میں اکیلا واقعہ نہیں ہے۔ اس قسم کے معاملات کبھی کبھی درپیش آ ہی جاتے ہیں۔ ہاں، نیلے رنگ کا مسئلہ جو میں نے آپ سے بیان کیا، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ میرا تجربہ، تجزیہ، مشاہدہ، جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں ہے، اور عقیدہ بھی ہے میرا اس پر کہ نیلا رنگ جب بھی میرے سامنے خصوصی طور پر نمودار ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جو قابل ذکر ہو، اور وہ نیلاہٹ بھی مجھے آج تک یاد ہے جس نے میری زندگی کو ایک ایسا جھٹکا دیا جو بہر طور میرے لیے بہت ہی اذیت ناک تھا، اور اس کے بعد میری زندگی کے دائرے بدل گئے اور ماحول میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ ایک طویل کہانی بن گئی۔ مانیکا کلب میں اب نفاست سے میں اپنے معاملات ڈیل کرتا تھا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ اس کے مالکان کون ہیں۔ جن لوگوں سے میرا تعلق تھا وہ یہ بات جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ اس شام بھی مانیکا کلب میں تاش کی بازی لگ گئی تھی۔ میرے سامنے کچھ عقل کے اندھے اور گانٹ کے پورے لوگ موجود تھے اور ابتدائی معاملہ میرے حق میں جا رہا تھا۔ میرے سامنے سٹیکرز کی ڈیریاں لگ گئی تھی اور تاش میرا فیور کر رہا تھا، لیکن جو ہی 8:30 بجے میری نگاہ ایک سمت اٹھ گئی۔ ایک خاتون ہی تھی جو میرے پسندیدہ نیلے لباس میں ملبوس میرے سامنے سے گزری تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے توجہ بٹی تھی۔ لباس بے شک میرا پسندیدہ تھا، لیکن شکل میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ البتہ اس رنگ کا میری آنکھوں کے سامنے آ جانا اس بات کا یقینی امر بن گیا تھا کہ کوئی اہم واقعہ آج کی اس شام سے منسلک ضرور ہے۔ ان خاتون کو میں نے نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد کھیل میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ رنگ آج میرے لیے منحوس رنگ ثابت ہوا تھا اور میں بعد کے واقعات کو بھی ان سے منسلک کر دیتا ہوں، تب بھی یہی قرار دیتا ہوں کہ اس دن کی نیلاہٹ میرے لیے منحوس تھی۔ جو ہی نیلے رنگ کا گزر میرے سامنے سے ہوا، میرے معاملات بدل گئے۔ تاش ایسا غائب ہوا کہ کوئی اچھا پتہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور وہ جو میرے سامنے اپنے تمام سٹیکرز خالی کر چکے تھے اب مجھ سے اپنے سٹیکرز واپس لینے لگے۔ میرا کھیل بہت ہی شاندار ہو رہا تھا اور دیکھنے والے اس کھیل کو دیکھ رہے تھے۔ کلب میں میں تنہا تھا، گو میرے شناساؤں کی تعداد بہت کافی تھی، لیکن یہ شناسا صرف وہ تھے جو میری عزت کرتے تھے۔ اس سے زیادہ بات کبھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ سٹیکرز کی ڈیریاں میرے آگے سے کم ہوتی رہیں اور میں نے جیب سے نوٹوں کی ایک اور گڈی نکالی۔ اٹینڈنٹ نے سٹیکرز تبدیل کروائے اور سٹیکرز میرے سامنے سے پھر ہٹنے لگے۔ سرخ گوٹیں، نیلی گوٹیں، پیلی گوٹیں داغے مفارقت دینے لگیں اور میں نے اپنی آخری پونجی بھی لگا دی۔ کھیل دیکھنے والے بڑی دلچسپی سے اور دم بخود ہو کر یہ کھیل دیکھ رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے سے کم ہی گزرے ہوں گے جو مسلسل ہار رہے ہوں لیکن ہار نہ مان رہے ہوں۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، لیکن اپنی جیب کی آخری پونجی بھی نکالنے کے بعد میں ذرا سی تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے سے اٹھ کر جانا میری سرشت کے خلاف تھا۔ ادھار مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج تک یہ کام نہیں کیا تھا اور سٹیکرز تھے کہ سامنے سے ہٹتے ہی جا رہے تھے۔ اصولی طور پر مجھے کھیل بند کر کے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن جو چند سٹیکرز باقی تھے میں انہیں بھی داؤ پر لگا دینے کا خواہش مند تھا۔ البتہ اب کھیل میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ پہلا موقع ہوگا کہ میں جیبیں خالی کر کے اٹھ جاؤں گا۔ آخری داؤ چل رہا تھا اور میرا ہاتھ بے اختیارانہ انداز میں اپنی خالی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ میں دیر تک کھیلتا رہا، پھر میں نے تاش اٹھا لیے۔ اب صرف شو کرانے کے لیے رقم باقی رہ گئی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور دل میں ایک سبکی کا سا احساس تھا کہ دفعتاً ہی مجھے اپنی جیب وزنی محسوس ہوئی اور ایک لمحہ میں ہی احساس ہوا کہ کچھ ہوا ہے۔ بے اختیارانہ انداز میں میرا ہاتھ جیب کی جانب رینگ گیا تھا اور جو کچھ میرے ہاتھ نے محسوس کیا وہ انتہائی حیرت ناک تھا۔ یہ غالباً نوٹوں کی ایک گڈی تھی جو کہیں سے میری جیب میں پہنچ گئی تھی اور قطعی طور پر میری نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کھیل روک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے بالکل نزدیک ایک معمر شخص کھڑا ہوا تھا۔ فرینچ کٹ داڑھی، آنکھوں پر بہت ہی خوبصورت قسم کے فریم کا چشمہ، چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور لباس بہت ہی شاندار۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور میں متعجبانہ انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا میری جیب میں نوٹ اس نے ڈالے ہیں؟ لیکن کیوں؟ اور وہ بلا مجھے کیسے جانتا ہے، جبکہ میں نے تو زندگی میں پہلی بار اس کی صورت دیکھی تھی۔
शो हुआ तो नतीजा वही निकला, यानी मैं हार गया था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि उठूं और उस शख्स से मालूमात हासिल करूं, लेकिन सामने वालों की निगाहें देखकर मैंने जेब से वो गड्डी निकाली। हजार के नोटों की गड्डी थी, यानी पूरे 1,00,000 रुपए। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। भरतौर अपनी बेइज्जती कराना मैंने पसंद नहीं किया और अटेंडेंट को ये गड्डी दे दी कि इसे स्टिकर्स में तब्दील कर लाए। स्टिकर्स आए और खेल फिर शुरू हो गया। सामने बैठे हुए लोगों की आंखों में जिंदगी दौड़ गई थी। भरतौर 1,00,000 रुपए की रकम का हुसूल उनके लिए भी बाइसे दिलकश था, लेकिन मैं डबल माइंडेड हो गया था और ये सोच रहा था कि ताश मेरा फेवर नहीं कर रहे, और अगर उस शख्स ने वाकई मेरी जेब में नोटों की गड्डी डाली है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नोट भी खत्म हो जाएं और उसकी रकम भी जाया हो जाए। हालांकि ये अजीबो गरीब बात थी, लेकिन इसके बाद पांसा फिर पलट गया और स्टिकर्स मेरे सामने अंबार होने लगे। आखिरी वक्त के खेल में मेरे पास तकरीबन 2.5 रुपए के स्टिकर्स थे। उसमें से 80,000 रुपए मेरे अपने थे, 1,00,000 रुपए उस शख्स के थे और बाकी तकरीबन 70,000 रुपए जीत में शुमार होते थे। मैं अपनी जगह से उठ गया। मोइमर शख्स भी वहां से हट गया था और अब मुझसे बेताल्लुक नजर आ रहा था। क्लब की रौनकें अभी जारी थी। अटेंडेंट ने स्टिकर्स नोटों में तब्दील करवा के नोट मेरे हवाले कर दिए। मैंने उसे टिप दिया और उसके बाद मुस्कुराती निगाहों से उस मोइमर शख्स को देखते हुए आगे बढ़ाया। मोइमर शख्स ने चौंक कर मुझे देखा था। मैं फिर उसके करीब पहुंचा और मैंने जरा सी गर्दन खम करते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ जनाब? ओह, तशरीफ रखिए मिस्टर। मेरा नाम जहांगीर जमाल है। मैंने कहा, मुझे प्रोफेसर शोडान कहते हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा और मुझसे मुसाफा करते हुए बोला, बराए करम तशरीफ रखिए। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया और फिर मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखकर कहा, क्लब जैसी जगह हम फरिश्तों का तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह नापाक होती है और फरिश्ते हमेशा पाक जगह आते हैं। लेकिन आपने जो किरदार अदा किया है मिस्टर शोडान, वो एक फरिश्ता सिफ्त ही का किरदार है। मैंने क्या किया? मिस्टर शोडान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इतना नादान भी नहीं हूँ कि नोटों की वो गड्डी भूल जाऊं जो आपने मेरी जेब में डाली थी। प्रोफेसर शोडान मुस्कुराया और फिर आहिस्ता से बोला, बात दरअसल ये है नौजवान कि तुम्हारे खेलने के अंदाज में एक दिलेरी पाई जाती थी, एक ऐसा मर्दानापन जो सिर्फ मर्दों का ही शेवा होता है। और फिर मैंने तुम्हारे चेहरे की तब्दीलियों से महसूस किया कि शायद तुम्हारे पास रकम खत्म हो गई है। मैंने ये भी महसूस किया कि शायद तुम ये रकम किसी से उधार मांगना नहीं चाहते और उठते हुए अपनी सुबकी महसूस करते हो। दरअसल चेहरा शनासी मेरा फन रहा है और इस फन ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अब इसके बाद एक शानदार शख्सियत को किसी भी तौर गैर मुतमईन नहीं देख सकता था जो मेरी पसंदीदा हो। शायद तुम इस बात पर हंसो कि मेरी जवानी भी तुम्हारी जवानी ही की मानित थी। उसे खो चुका हूँ। उम्र के मुख्तलिफ मरहले होते हैं और मैं जिस मरहले पर हूँ इसमें ये तमाम चीजें हैसियत नहीं रखती, लेकिन एक अपने जैसे नौजवान की परेशानी मुझे पसंद नहीं आई और मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हारी जेब में डाल दिया। यही नहीं, बल्कि मैंने फैसला कर लिया था कि बड़ी खामोशी से तुम्हारी जेबें भरता रहूंगा और इसके लिए मैंने इंतजाम भी कर लिया था। बहुत ही दिलचस्प बात है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिलकश और इंतहाई काबिल एहतराम। मैं आपका एहसानमंद हूँ प्रोफेसर शोडान। और अब जब मैं इस रकम का तज्जिया करता हूँ तो इसमें मैंने 70,000 रुपए जीते हुए हैं। चुनांचे ये 1,00,000 रुपए आपकी खिदमत में, वो असल जो आपने मुझे दिए, और 70,000 रुपए में से 35,000 रुपए आपकी नजर, क्योंकि ये मैंने जीते हुए हैं और जीते भी आप ही के पैसों से हैं। देखो दोस्त, जब मामला पसंदीदगी का आ जाए तो फिर रकम कोई हैसियत नहीं रखती। जीती हुई रकम तुम्हारी, चाहो तो मेरे 1,00,000 रुपए मुझे वापस कर दो, वरना ये पैसे यूं समझो कि मैंने खुद ही अपने दांव पर लगा दिए थे। मुनाफा हुआ है इसलिए आपको इसमें से 35,000 लेना होंगे। नहीं मेरी जान, ये पैसे तुम रखो, मुझे खुशी होगी। लाओ मेरे 1,00,000 रुपए मुझे वापस दे दो। मैंने मुस्कुराते हुए 1,00,000 रुपए के नोटों की गड्डी प्रोफेसर शोडान के हवाले कर दी थी। शख्सियत बहुत ही दिलचस्प थी और जिस अंदाज में मेरे सामने आई थी, जाहिर है फितरी तौर पर मैं इसमें दोस्ती महसूस कर रहा था। प्रोफेसर शोडान ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ बड़ी घुटन है, तुम अगर चाहो तो आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में एक कप कॉफी पियो। आपका कयाम कहाँ है? इस क्लब से बिल्कुल मुत्तसिल एक होटल में, गालिबन होटल रेनुका तुम्हारे लिए अजनबी ना होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आइए। क्लब से वैसे भी उठना चाहता था और फिर प्रोफेसर शोडान ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता। चुनांचे मैं उसके साथ क्लब की इमारत से बाहर निकल आया। अपनी कार मैंने क्लब के पार्किंग लॉट पर ही छोड़ दी थी, क्योंकि होटल रेनुका उस इमारत के बिल्कुल नजदीक था और 5 स्टार होटलों में शुमार होता था। 5 स्टार होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे के सामने पहुंचकर प्रोफेसर शोडान ने हल्की सी दस्तक दी और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजा खोलने वाली शख्सियत को मैंने देखा तो मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। वो सांवले रंग की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी जो फूलों की शहजादी मालूम होती थी। अजीब से नक्शो निगार थे,
گہری سی آنکھیں ہندوستان کی نمائندگی کرتی تھی، لیکن خد و خال میں ایک ایسی اجنبیت پائی جاتی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا تعلق خالصتاً ہندوستان سے نہیں ہے۔ پروفیسر شوڈان کا نام بھی کچھ عجیب سا تھا۔ بھرطور وہ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجسم حسن ہے، انتہائی متناسب جسم کی مالک اور شب خوابی کے لباس میں ملبوس۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا ٹھٹکی تھی اور پھر پروفیسر شوڈان نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور لڑکی کی طرف رخ کر کے بولا، میری بیٹی روبیلا۔ میں ششدر سا اندر داخل ہو گیا تھا۔ بعض اوقات تقدیر اس طرح یاور ہوتی ہے۔ پروفیسر شوڈان بذات خود ہی کیا کم تھا، اور اس کی شخصیت نے مجھے کون سا کم متاثر کیا تھا کہ اس کی تکمیل حسن و جمال کی اس دیوی نے کر دی تھی جو اس کی بیٹی تھی، اور خوب تھی، بلکہ بہت خوب تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سینے پر رکھے اور تھوڑی سی گردن خم کر دی۔ میں پذیرائی کے اس انداز سے یہ معلوم نہ کر سکا کہ ان لوگوں کا تعلق کون سے ملک سے ہے یا کون سے علاقے سے ہے۔ پروفیسر شوڈان نے انگریزی میں ہی اپنی لڑکی سے کافی منگوانے کے لیے کہا اور وہ ٹیلی فون کی جانب بڑھ گئی تاکہ روم سروس کو کافی کی ہدایت کر دے۔ میں اس کی خوشنما آواز سنتا رہا۔ پروفیسر شوڈان میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو نوجوان، بلکہ اب تو میں تمہیں جہانگیر کے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم سے مل کر واقعی مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ نہ پوچھنا، ظاہر ہے وجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہاری جوانی میں مجھے اپنی جوانی کی جھلک نظر آئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر آپ کا کہ آپ مجھ پر مسلسل عنایات کر رہے ہیں۔ اول تو آپ نے اتنی خاموشی سے میری مدد کی، شاید اس قسم کی امداد کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ اگر میں خود ہی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جاتا تو پتہ نہیں آپ مجھ سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے یا نہیں۔ دوم یہ کہ اس کے بعد آپ نے میری اتنی پذیرائی کی ہے۔ انسانوں کو انسانوں ہی سے محبت ہوتی ہے۔ ہم جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن جانور ہمارے پیار کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے۔ میں محبت کا پجاری ہوں، اور جو بھی مجھے پسند آ جائے اس سے دوستی کر لیتا ہوں۔ آپ کی شخصیت انتہائی دلکش اور قابل احترام ہے پروفیسر۔ اتنی دیر میں لڑکی واپس آ گئی تھی اور بے تکلفی سے ہمارے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مس روبیلا آپ سے مل کر بھی بے حد خوش ہوئی۔ آپ لوگ مجھے نہ بتائیں گے کہ آپ ہمارے ملک میں کب تشریف لائے اور کیا پروگرام ہے آپ کا؟ مجھے آپ کی خدمت کر کے بے حد مسرت ہوگی۔ مائی ڈیئر روبیلا، یہ مسٹر جہانگیر ہیں۔ میری ان سے نئی نئی شناسائی ہوئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تمہارے سامنے ہی اپنے بارے میں بتائیں گے۔ میرے تعارف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے پروفیسر جو باعث دلچسپی ہو۔ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور تھوڑی بہت تفریحات بھی میری زندگی کا حصہ ہیں۔ بس یہ عام سی بات ہے اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کے عام یا خاص ہونے کا تصور ذہن میں نہیں رکھتے۔ بس ہمارے ذہن میں ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے۔ میں فرانس سے آیا ہوں۔ روبیلا میری بیٹی ہے۔ میں نسلاً فرانسیسی ہوں، جبکہ میری بیٹی کا تعلق جزیرہ ہوائی سے ہے، یعنی اس کی مرحومہ ماں ہوائی کی رہنے والی تھی، اور ہم دونوں باپ بیٹی تمہارے وطن کی سیاحت کرنے آئے تھے۔ بہت سی جگہیں گھوم چکے ہیں۔ فرانس میں میرا چھوٹا سا کاروبار ہے جو میرے ملازمین سنبھالتے ہیں۔ ہم دونوں سال میں 1 مہینے کے لیے کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں، اور اس بار تمہارے وطن آئے ہیں۔ یہاں آئے ہوئے ہمیں 22 دن ہو چکے ہیں۔ 8 دن باقی ہیں، اور ہم نے جن جگہوں کی سیاحت کی ہے انہیں اپنے ذہن میں اور اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا ہے۔ خوب، بہت خوب۔ مجھے خوشی ہوگی پروفیسر شوڈان کہ کچھ وقت میں بھی آپ کے ساتھ گزاروں۔ میں نے کہا، یہ خوشی تمہیں نہیں بلکہ مجھے ہوگی مائی ڈیئر جہانگیر، مسٹر شوڈان نے کہا، اور روبیلا مجھ سے ہندوستان کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت ہی سنجیدگی اور متانت سے گفتگو کرنے کی عادی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ہوائی کی حسینہ تیری قربت میرے لیے ایک تاریخ ہوگی، اور اس کے لیے میں ہر قسم کا کام کر سکتا ہوں۔ اگر یہ 8 دن تیری قربت میں مکمل نہ ہوئے تو اس کے بعد بھی تجھے یہاں قیام کرنا ہوگا، اور میری صلاحیتیں اس سلسلے میں وقف ہو جائیں گی۔ کافی آ گئی۔ مسٹر شوڈان نے مجھ سے دوسرے دن ملاقات کا وعدہ لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ دوسرے دن 10 بجے میں پروفیسر شوڈان کے ہوٹل رینوکا پہنچ جاؤں گا۔ رات کیسے گزری یہ ایک بیکار بات ہے۔ ظاہر ہے ایسے معاملات میں جب انسان کو دلچسپی پیدا ہو جائے تو پھر راتیں ذرا تلخ ہو کر گزرتی ہیں، اور روشنی نہ ہونے پر غصہ آتا ہے۔ روشنی ہو گئی۔ بناؤ سنگار میں میں نے کمال کر دکھایا تھا، اور ٹھیک 10 بجے میں اپنی کار میں بیٹھ کر ہوٹل رینوکا پہنچ گیا۔ جب رینوکا کے اس کمرے کے دروازے پر دستک دی جس میں پروفیسر شوڈان مقیم تھا تو دروازہ روبیلا ہی نے کھولا تھا اور مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا تھا۔ ڈیڈی آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے ہیں مسٹر جہانگیر، وہ یہ کہ انہیں بالکل ہی اتفاقیہ طور پر اپنے چند دوستوں سے ملنے کے لیے جانا پڑ گیا ہے، چنانچہ آج کی کمپنی میں آپ کو دوں گی۔ میں نے مسرت سے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں پروفیسر شوڈان کا شکریہ ادا کیا۔ بلا شبہ یہ غیر ملکی لوگ بہت ہی فراخ دل ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ بھی مجھے بارہا ہو چکا تھا۔ میں نے روبیلا کے ساتھ اندر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کو میرے مسلط ہو جانے پر خاصی کوفت ہوئی ہوگی مس روبیلا۔ نہیں،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی ملاقات میں دل کی گہرائیوں تک اتر جاتے ہیں۔ میں رات کو دیر تک آپ کے بارے میں سوچتی رہی ہوں مسٹر جہانگیر۔ اوہ، میں نے مسرت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، یہی کیفیت تو رات بھر میری بھی رہی ہے مس روبیلا۔ آپ کی؟ ہاں، ڈیڈی آپ کے بارے میں دیر تک باتیں کرتے رہے، وہ بھی آپ کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ تو پھر آئیے آج پھر باہر کی سیر ہو جائے۔ آپ نے یہ شہر یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن اب اسے میری آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور روبیلا نے مسکراتے ہوئے گردن خم کر دی، تاہم اس نے مجھے کافی پلائے بغیر وہاں سے نہ اٹھنے دیا تھا۔ اس دوران وہ خود بھی تیار ہو گئی۔ ہوائی کی یہ حسینہ جس قدر حسین تھی، اس قدر مہربان فطرت کی مالک بھی تھی۔ چنانچہ ہم لوگ تقریباً دن بھر ہی آوارہ گردی کرتے رہے، اور میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر 8 دن کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے بھی گئے تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ روبیلا کی ایک ہی دن کی قربت مجھے اس بات کا احساس دلا چکی تھی کہ وہ بہت جلد فاصلے ختم کر دینے کی عادی ہے، اور یہ فاصلے مجھے یقین تھا کہ ایک آدھ دن میں خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور اس کے لیے مجھے کوئی سختی نہ برتنا پڑے گی۔ دن بھر کی سیر و سیاحت میں روبیلا مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ شام کو واپس پہنچے تو پروفیسر شوڈان موجود تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا تھا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اچانک ایک کام میں مصروف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیں کمپنی نہ دے سکا۔ بہرطور اس نے کسی قسم کی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے پاس سے رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی واپس پلٹا تھا، اور دوسرے دن روبیلا سے ملاقات طے ہو گئی تھی۔ دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن روبیلا کو میرے اس قدر قریب لے آیا کہ میں اس کی سانسیں اپنی سانسوں سے ہم آہنگ محسوس کرنے لگا۔ ایسی پرکشش لڑکی تھی کہ ذہن خود بخود اس کے سحر میں گرفتار ہونے لگا۔ میں کوئی کچا آدمی نہیں تھا کہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا۔ میں نے دبے لفظوں میں اسے اظہار کر دیا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں اور اس کی زیادہ سے زیادہ قربت کا طلبگار ہوں۔ روبیلا خود بھی کچھ مشرقی انداز رکھتی تھی۔ میری اس بات پر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش مند ہوں ڈیئر جہانگیر، لیکن میرے دل میں ایک آرزو ہے۔ کیا تم اس آرزو کی تکمیل کر سکتے ہو؟ تم سے پوچھے بغیر اس کا وعدہ کرتا ہوں جان من، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم مجھے وہ عزت، وہ مقام نہ دو گے جو اپنوں کو بخشا جاتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے بیڈ روم میں ایک رات گزارنے کی خواہش مند ہوں۔ کیا مجھے اس کا موقع مل سکتا ہے؟ بات بہت ٹیڑھی تھی۔ اسے اپنی کوٹھی میں لے جانا میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن وعدہ کر چکا تھا اور اس وعدے کو نبھانا بھی فرض تھا۔ اور پھر یہ تصور میرے لیے بہت دلکش تھا کہ وہ میرے ساتھ وقت گزارے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر روبیلا، شاید تم ہمارے وطن کی روایات کو نہیں جانتی۔ مشرق میں ایک بہت الجھا ہوا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عمر کی آخری حد تک، یا کم از کم اس وقت تک جب تک والدین زندہ ہوں، والدین کی مرضی کا تابع رہنا پڑتا ہے، اور ہمارے ہاں گرل فرینڈز کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے کا ایک حل تمہاری خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کیا؟ اس نے سحر تراز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم پوشیدہ طور پر میری کوٹھی میں داخل ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے میں انتظامات کر لوں گا۔ میرے دل کی آرزو صرف یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری کوٹھی میں تھوڑا سا وقت گزاروں۔ تو پھر آج ہی رات میں اس کام کی تکمیل کیے دیتا ہوں۔ مجھے کیسے اطلاع دو گے؟ فون پر، میں نے جواب دیا، اور وہ خوش ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، حالانکہ مجھ جیسے کسی آوارہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ میں کسی علیحدہ ہوٹل میں اس کے لیے بندوبست کر لوں، لیکن بہرطور اس کی یہ آرزو تھی، اور اس کی تکمیل کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ چوکیدار کو میں نے اپنے ساتھ شامل کیا اور 500 روپے نقد چوکیدار کے ہاتھ پر رکھے تو وہ میری ہر خواہش کی تکمیل کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے ہدایت دے دی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے چوکیدار نے خاموشی سے روبیلا کو میرے کمرے میں پہنچا دیا، اور میں اسے دیکھ کر بے انتہا مسرور ہو گیا۔ اس وقت تک میں کوٹھی کے تمام معاملات سے نمٹ چکا تھا۔ میں نے خوشبو میں بسی ہوئی روبیلا کا پرتکلف خیر مقدم کیا اور اپنے کمرے کی تمام روشنیاں بجھا دیں۔ اوہ، یہ روشنیاں کیوں بجھا دیں ڈیئر جہانگیر؟ اس لیے کہ تمہارے آنے کے بعد یہ روشنیاں بیکار ہو گئی ہیں، میں نے وفور مسرت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور وہ بھی شرمسار ہو گئی۔ اور روبیلا کی خوشبو سے میرا سارا کمرہ مہک گیا تھا، اور اس کی قربت سے میرے دل کے تمام گوشے مہک اٹھے تھے۔ لیکن یہ رات میرے لیے ایک انوکھی رات رہی۔ میری خواہش تھی کہ میں رات کا ایک لمحہ بھی سو کر نہ گزاروں، لیکن نہ جانے کیوں رات کے دوسرے پہر مجھے گہری نیند آ گئی، اور روبیلا کا بھی خیال نہ رہا۔ صبح کو تقریباً 8:30 بجے آنکھ کھلی تھی، اور چند لمحات تک ذہن کو یہ یاد نہ آیا تھا کہ رات اس کمرے میں کیا دیوالی ہو رہی تھی۔ لیکن جب خیال آیا تو میں بری طرح اچھل پڑا۔ سامنے دیوار گیر گڑی نے 8:30 بجے کا اعلان کیا تھا، اور اس کی سوئیاں 8:30 کے ہندسے پر چپکی ہوئی تھی۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے باتھ روم کی طرف دیکھا۔ روبیلا میرے قریب نہیں تھی۔ روبیلا میرے قریب نہیں تھی تو یقینی طور پر باتھ روم میں ہی ہوگی، لیکن اب 8:30 بج چکے تھے۔ اس نیند نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔
طے یہ ہوا تھا کہ صبح 5:30 بجے روبیلا کو واپس پہنچا دیا جائے گا اور اس کے لیے بھی میں نے چوکیدار ہی سے گفتگو کر لی تھی اب کیا ہوگا۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد احساس ہوا کہ باتھ روم خالی ہے اور میں اچھل کر مسہری سے نیچے اتر آیا۔ باتھ روم کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ کمرے میں روبیلا کی خوشبو باقی رہ گئی تھی، اس کا وجود نہیں تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ اس نے ذہانت سے کام لیا اور خود ہی یہاں سے چلی گئی۔ میں نے سکون کی ایک گہری سانس لی، تاہم یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی اور غیر متوقع حادثہ تو نہیں پیش آ گیا ہے۔ میں باہر نکلا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ سب لوگ معمول کے مطابق تھے۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا چوکیدار کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے چوکیدار سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا کہ کیا روبیلا باہر چلی گئی؟ تو چوکیدار حیرت سے بولا، نہیں صاحب، میں تو سویا بھی نہیں تھا بلکہ انتظار کرتا رہا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ صبح 5:30 بجے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ کوٹھی سے باہر نہیں گئی؟ میں نے ایک بار سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں صاحب، اس دروازے سے وہ باہر نکل کر نہیں گئی۔ میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ یہ بات کچھ ناقابل یقین سی لگتی تھی کہ روبیلا یہاں سے چلی بھی گئی اور چوکیدار کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک اور خیال دل میں آیا کہ کہیں وہ دن ہو جانے کی وجہ سے کوٹھی میں کہیں چھپ نہ گئی ہو۔ اس احساس نے بھی بہت پریشان کر دیا تھا۔ گھر کے تقریباً تمام ہی لوگوں سے ملاقات ہو گئی، لیکن کسی کے انداز سے یہ اظہار نہ ہو سکا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کوٹھی کے ایسے پوشیدہ حصوں کی تلاشی لینا شروع کر دی جہاں روبیلا اپنے آپ کو چھپا سکتی تھی، لیکن کہیں بھی اس کا وجود نہ ملا۔ اس کام میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا۔ دفعتاً مجھے ٹیلی فون کا خیال آیا۔ اب تک روبیلا کے ہوٹل کا ٹیلی فون نمبر وغیرہ میں نے نہیں لیا تھا، لیکن بھر طور یہ نمبر ڈائریکٹری سے معلوم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنے کمرے میں آ کر میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس میں ہوٹل رینوکا کا نمبر تلاش کرنے لگا، جو مجھے بآسانی مل گیا۔ چند ہی لمحات کے بعد میں نے رینوکا فون کر کے کمرہ نمبر بتایا اور وہاں کے مکینوں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو مجھے ہولڈ آن کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن اس کے بعد میں نے جو کچھ سنا وہ بھی میرے لیے انتہائی تخیر آمیز تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر مینیجر نے بتایا کہ ہوٹل کا یہ کمرہ آج صبح 7:30 بجے خالی کر دیا گیا ہے اور کمرے کے مکین چلے گئے ہیں۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا پڑا تھا۔ رات کے گزرے ہوئے لمحات، روبیلا کی پرکشش اور سیر انگیز شخصیت، اس کی قربت، اس کا انداز گفتگو، اس کی پرکشش آنکھوں کی چمک اور اس کی ہر وہ جنبش جس میں خود سپردگی چھپی ہوئی تھی، مجھے یاد آئی تو دل میں ایک کسک سی پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ اس کا اس طرح چلے جانا اور اس کے بعد ہوٹل چھوڑ دینا کیا کوئی معنویت رکھتا ہے؟ مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ دن بہت ہی پریشان کن گزرا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو کر ہوٹل رینوکا پہنچ گیا تھا اور وہاں جا کر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کاؤنٹر مینیجر نے جو اطلاع مجھے دی تھی وہ بالکل درست تھی۔